میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی پیاری ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو ایک اللہ کے نیک ولی کے بارے میں ہے۔ شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری بات بتا دیں کہ ہم یہ ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں، اس کے ریزنز، وجوہات کیا ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے چینل اہل سنت کی جانب سے کچھ خوشخبریاں ہیں، چاہے آپ ہمارے ویورز، سبسکرائبرز ہوں یا نہ ہوں، مگر یہ خوشخبریاں سب کے لیے ہیں جو کہ ویڈیو کے آخر میں بتائی جائیں گی۔ تو آئیے سب سے پہلے ویڈیو کو مکمل کر لیتے ہیں۔ کرناٹکا کے ایک مشہور شہر بنگلور میں موجود ایک اللہ کے نیک ولی حضرت توکل مستان رحمۃ اللہ علیہ کی حاضری آج ہم کرانے والے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کا تعارف اور آپ کے کچھ کرامات بھی ہم اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ تو آئیے بنا وقت کو ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ کا در وہ ہوتا ہے جہاں ہزاروں لوگ اپنی تمنائیں، مرادیں لے کر آتے ہیں اور اس کو پورا ہوتے بھی دیکھتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا، نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آپ کا نام حضرت توکل مستان شاہ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ ملک ایران میں آپ وزارت کے عہدے پر فائز تھے، اور رب کریم کی مرضی کچھ یوں ہوئی کہ آپ نے اس عہدے کو ٹھوکر مار دیا، اور دین اسلام کی خدمت کی خاطر آپ وہاں سے ہجرت کر کے ہندوستان میں تشریف لے آئے۔ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے بھائی حضرت مستان شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ٹیپو مستان شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے۔ آپ جب یہاں تشریف لائے تو اس وقت نواب حیدر علی، جو کہ ٹیپو سلطان کے والد صاحب ہیں، ان کا زمانہ تھا، ان کا دور تھا۔ تو بادشاہ نے اس وقت ایک قلعہ تعمیر کروانا چاہا تو کچھ مزدوروں کو طلب کیا، تو ان مزدوروں میں حضرت توکل مستان سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہو گئے۔ جب کام چل رہا تھا تو پتھر بجائے سر کے آپ کے ہاتھوں کے اشارے سے ہوا میں اڑ رہا تھا۔ جب معمار نے یہ سب دیکھا تو آپ کے پاس آ کر کہنے لگے، حضور آپ آرام فرمائیے اور ہمارے لیے دعا فرمائیے، میں اب آپ سے اور کام نہیں لینا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، تو بھی میری طرح حکومت کا ملازم ہے، تو اپنا فرض انجام دے اور میں اپنا فرض انجام دے رہا ہوں، اور اگر تو نے مجھے بیٹھا دیا تو اللہ تعالیٰ بھی مجھے اپنی نوکری سے نکال دے گا۔ اور اس معمار نے آپ سے پھر ایک سوال کیا کہ حضور آپ رہتے کہاں ہیں؟ تو آپ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، خدا کی زمین بہت بڑی ہے، لیکن انسان کا اصل مقام قبرستان ہے۔ گویا آپ نے اشارہ فرما دیا کہ میں قبرستان میں رہتا ہوں۔ جہاں آپ کا آستانہ ہے وہاں قبرستان ہوا کرتا تھا۔ حضرت توکل مستان رحمۃ اللہ علیہ کا وصال کا واقعہ بھی بہت عجیب ہے۔ آپ نے اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے خود کھودا اور وہیں قریب میں ہی رہنے لگے، اور آپ کا وصال اسی حال میں ہوا جس طرح آپ روزانہ بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ جو بھی لوگ آپ کو دیکھتے تو یہی سمجھتے کہ آپ بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں، اور جب اسی حالت میں 3 روز گزر گئے مگر آپ کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ آئی، تو لوگ جب آپ کے قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے۔ لوگوں نے آپ کو اسی جگہ دفن کیا جہاں آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر بنایا تھا۔ حضرت توکل مستان رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف آج بھی اسی جگہ پر موجود ہے، اور حضرت توکل مستان رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک بھی بہت شان و شوکت سے سفر کی 19، 20، 21 تاریخ کو بہت ہی شان و شوکت سے منایا جاتا ہے۔ تو یہ تھا حضرت توکل مستان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چھوٹا سا تعارف اور ان کی کرامات۔ آخر میں جو باتیں بتانے کا ہم نے وعدہ کیا تھا، جس کا آپ کو بھی انتظار ہے، وہ کچھ وجوہات اور کچھ خوشخبریاں تھیں ہمارے چینل اہل سنت کی جانب سے، چاہے آپ ہمارے سبسکرائبرز، ویورز ہوں یا نہ ہوں، مگر یہ سب کے لیے ہے۔ تو آئیے اس کو بھی سن لیتے ہیں۔ ویڈیو بنانے کا مین مقصد بس یہی تھا کہ ہم نے چاہا کہ اللہ کے نیک ولی کی حاضری آپ کو کرا دیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کی فرمائش تھی کہ ہم یہ ویڈیو بنائیں، اور وہ خوشخبریاں جو ہم آپ کو بتانے والے تھے
وہ یہ ہے، ہمارے چینل اہل سنت میں آج تک صرف اور صرف قرآن کی تلاوت، اس کے ترجمے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ وظائف پر زیادہ دھیان دیا جاتا تھا، زیادہ کام کیا جاتا تھا۔ مگر یہ بات بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ اسلام سے ریلیٹڈ ہر ایک چیز، قرآن کی تلاوت ہو، وظائف ہو، اور قرآن پاک کو جو سیکھنا چاہتے ہیں انہیں بہت ہی صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے سکھانے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا، سیکھنا، سکھانا بہت ضروری ہے۔ تو اسی لیے ہم سیریز لے کر آنے والے ہیں جس میں ہر کلاس کے ذریعے آپ کو قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنا سکھایا جائے گا، اور اس کے علاوہ نعت و منقبت کے بہت ہی پیارے البمز، آفیشیل ویڈیوز بھی ہم اپلوڈ کرنے والے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر کسی کو نعت خوانی میں ڈاؤٹ ہو، کسی کو کچھ مسئلہ ہو، تو آپ ہمیں بے جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے تو مہربانی فرما کر ہمیں سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ساتھ بنے رہیں تاکہ ہم کچھ نہ کچھ اسلام کو سیکھیں، سمجھیں اور دوسروں کو بھی سکھانے کی، سمجھانے کی کوشش کریں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر ضرور کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس چیز کا فائدہ پہنچے۔